تو آج بھی یہی میرا طریقہ کار رہا ہے کہ میں ان کی بارگاہ میں، ان کے مزار پر جا کر ان کی بارگاہ میں معاملے کو رکھتا، اور میں دیکھتا کہ کچھ ہی لمحوں میں، کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ دنیا کی کسی دروازے کو میں نے دستک نہیں دی، کسی کے سامنے جا کر زانو یا ادب طے نہیں کیا۔ جنہوں نے میری زندگی کو سنوارا، یہاں سے ایک اسکول کی زندگی سے نکال کر دارالعلوم انوار رضا نوساری کی سرزمین پر 1996 میں اپنے ہاتھوں میں مجھے تھام کر وہاں لے کر جا کر وہاں پر شریک کروایا، اور فضیلت کی دستار تک میری رہنمائی کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا، پھر الجامعۃ الاشرفیہ حضور مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کی بارگاہ میں 2 سال تک ان کی بارگاہ میں زانوِ ادب طے کیا۔ یہ تمام جو سفر کے جو معاملات تھے، یہ سب کے سامنے آیا تو نہیں ہے، لیکن میرے ذہن و دماغ میں وہ تمام چیزیں آج بھی گردش کرتی ہیں۔ لیکن آج بھی ان کی روحانیت اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی میں ان کی بارگاہ میں اپنے معروضات کو لے کر جاتا ہوں، الحمدللہ، چاہے ادارے کے معاملات ہوں یا پھر ذاتی معاملات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، ان کی بارگاہ میں جب بھی پیش ہوتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سادات کے وسیلے سے، آل رسول کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات کو حل فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ذات محبوب قوم و ملت صرف ایک محبوب قوم و ملت نہیں، ایک بانی کی حیثیت سے نہ دیکھیں، ایک محتمم کی حیثیت سے نہ دیکھیں، ایک مدرسہ چلانے والی کی حیثیت سے ان کو نہ دیکھیں۔ یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، یا پھر سمجھیں کہ یہ آل رسول کی ذات ہے، یہ سادات ہے جن کی رگوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ با عزت، با مقام شخصیات ہیں جن کے تعلق سے حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ تو ان کی محبتیں، ان کی عقیدتیں آپ برقرار رکھیں۔ بہت ساری گفتگویں ہوتی ہیں، بہرحال وہ ہوتی رہیں گی، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا کوئی حاسد نہیں، جس کا کوئی دشمن نہیں، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق موجود نہیں ہے۔ تو یہ دین کا جو کام جو ہو رہا ہے، اہل سنت کا یہ کام ہو رہا ہے، یہ ادارے کوئی یتیم خانے نہیں ہے، کوئی غریب خانے نہیں ہے، بلکہ یہ دین کی بنیادیں ہیں، یہ دین کے قلعے ہوا کرتے ہیں، جہاں سے علماء پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے حفاظ اکرام پیدا ہوتے ہیں، امام پیدا ہوتے ہیں، اور جہاں سے قاری پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنا تعاون دیں تو یہ دین کے قلعوں کی حفاظت کی نیتوں کے ساتھ آپ ان اداروں کے تعاون کریں۔ تو بہرحال میں ان تمام ان حضرات کا جنہوں نے بغیر کسی چاہت کے، جنہوں نے اپنا ادارے کو تعاون کیا، رنگ و روغن کے معاملات ہوں، تعمیر کے معاملات ہوں، الحمدللہ ادارے کی شاخیں جو دارالعلوم انوار مصطفیٰ کریم نگر میں بھی ایک ادارہ چل رہا ہے، اور دارالعلوم 11 شہداء میں بھی ایک ادارہ چل رہا ہے۔ ایک ہی مشن جو سید صاحب کا رہا، اس علاقے کی نوعیت کے حساب سے بچہ پڑھے یا نہ پڑھے، تعلیم اگر حاصل کمزور اگر ذہن ہے تو ان کا ذہن یہ تھا کہ کم سے کم، جیسا کہ مدرسین یا پھر صدر مدرسین سختی کرتے کہ نہیں، اس بچے کا خارجہ کر دینا چاہیے، علاقے کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے سید صاحب مدرسین کو بارہا یہ تاکید کرتے کہ کم سے کم حافظ بنے یا نہ بنے، کم سے کم ایک سنی صحیح العقیدہ بن کر تو یہاں سے نکلے گا۔ یہ ایک خاص ان کی ایک دور اندیشیاں تھیں۔ بہرحال بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو محبوب قوم ملت کے تعلق سے آج یہ پہلا ایک ایسا اتفاق ہے جو ان کی غیر موجودگی میں دستار بندی کا یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے کتنا کٹھن کام تھا، کتنی مشکلیں تھیں۔ کوئی جادو کی چھڑی ہمارے پاس نہیں تھی کہ ہم جادو کی چھڑی کے ذریعے سے کوئی جادو کرتے اور تمام معاملات حل ہو جاتے۔ اس کے لیے کاوشیں ہوئی ہیں، محنتیں ہوئی ہیں، بہت سارے حضرات کی جو ان حضرات کا تعاون ہے، ان کے حسن اخلاق ہے، ان کے کچھ ہمت افزائی کے الفاظ ہیں، جس کی بنیاد پر ایک حسین منظر آج ہم اور آپ جو دیکھنے جا رہے ہیں۔ بہرحال ہم اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جنہوں نے اس علاقے کو سجایا سنوارا، جہاں پر رضا کا نام لینا دشوار کن تھا، ایسے حالات میں مسجد رضا کی سنگ بنیاد حضور اشرف الفقہا کے ہاتھوں سے رکھوائی۔ الحمدللہ آج آپ پورے علاقے تلنگانہ میں دیکھ لیجئے، تقریباً علاقوں میں دارالعلوم انوار مصطفیٰ کے فارغین دین کی خدمت، مسلک اہل سنت و جماعت کی خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا عظیم کارنامہ ہے،
جس کو ہم مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ جس وقت کا انتظار کر رہے ہیں وہ موقع آ چکا ہے دارالعلوم انوار مصطفیٰ سے فارغ ہونے والے طلباء کی اپنے علماء اکرام کے مقدس ہاتھوں سے دستار اور جبہ دستار بندی کا جو آپ حسین منظر دیکھیں گے، میں ان طلباء سے گزارش کرتا ہوں جو حافظ قرآن بن چکے ہیں، جو 13 طالب علم ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جو ہے نا اوپن طور پر جو عوامی سطح پر صرف یہاں تو مختصر مجمع ہے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو ایسا علم عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں بھی جو بھی سوال ہوتا ہے شرعی طور پر اللہ کے فضل و کرم سے حضور محقق کے مسائل جدیدہ آسانی کے ساتھ اس کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ بس تھوڑی دیر آپ کے سامنے حضرت کا خطاب ہوگا، سوالات اور جوابات ہوں گے، آپ حضرت تشریف رکھیں، اس کے بعد دستار بندی کا حسین منظر پیش کیا جائے گا۔